رانا صاحب جب یہ حکومت بننے جا رہی تھی تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے خود شہباز شریف صاحب سے کہا تھا کہ آپ اپوزیشن کا حصہ بنیں، اچھا حکومت میں نہ جائیں. یہ شہباز یہ شریف صاحب کو بالکل کہا ہم تھا. نے بالکل فلور آف دا ہاؤس پہ بھی انہوں نے اس کا اظہار کیا ہے اچھا کہ وہ اپوزیشن کا حصہ بنے، یہ آپ کے لیے اچھا ہوگا. اچھا بالکل یہ مشورہ بھی دیا تھا. لیکن چلیں یہ تو بہت بڑی بات کر دی آپ نے، لیکن اس کو کیسے لیں گی آپ؟ ہاؤ ول یو ٹیک دس کہ مولانا فضل الرحمان کنٹینر پہ ساری جماعتیں ان کے ساتھ، مطلب مولانا فضل الرحمان صاحب از لیڈنگ دا پی ڈی ایم، اور جب حکومت بنتی ہے مولانا فضل الرحمان باہر، باقی سارے اندر. یہ صرف ایک بار نہیں بلکہ کئی بار ہو چکے، اور آپ کے پروگرام میں نے کہا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ ہمارے اتنا اسٹریٹ پاور کے باوجود، اور جب وہاں پہ ہم ووٹ دیکھتے ہیں، ہم اپنا ٹرن آؤٹ دیکھتے ہیں، لوگوں کا جذبہ دیکھتے ہیں، وہ گراؤنڈ ریالٹیز کچھ اور ہوتی ہیں، لیکن جب کاؤنٹنگ ہوتی ہے تو سم تھنگ ایلس کچھ اور نظر آتا ہے. تو ناممکنات ہمارے حصے میں اور ممکنات کسی اور کے حصے میں، تو یہ گلہ تو ہمیں ہے اس سسٹم سے ہے. ضروری نہیں کہ کسی اے بی سی کسی پارٹی سے ہے، بلکہ یہ سسٹم جس طرح آپ چل رہا ہے تو وہ چیز ہے کہ ٹرانسپیرنسی پہ ہمیں ہے. اور جس طرح ہم نے پی ڈی ایم بنائی تھی اور یک نکاتی ایجنڈا تھا کہ مل کے ریگڈ الیکشن کے خلاف ہم اکٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے اس سسٹم کو سٹرینتھن کرنا ہے، وہ سسٹم سٹرینتھن نہیں ہوا اور نہ نظر آ رہا ہے. تو اس کے لیے مشورہ بھی دیا تھا کہ اپوزیشن میں آ کے بیٹھیں اور دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے، کہاں پہ وہ ہم انوملیز ہیں، وہ ڈسکرپنسیز کو ریموو ہونی چاہیے، اینڈ دیئر شوڈ بی اے کلیئر لائن آف ڈیمارکیشن ہونی چاہیے کہ کیا سچ ہے اور کیا ہمیں نظر آ رہا ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو ابھی بھی ہم آنکھیں بند کر رہے ہیں، تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں. آپ اس سسٹم کو دیکھیں نا جی. ایک بات دیکھیں، شہباز شریف صاحب کو بھی کہا تھا انہوں نے کہ اپوزیشن میں بیٹھے آپ. اپوزیشن جب پی ٹی آئی اور سب اکٹھے ہو رہے تھے، سب سیاسی جماعتیں، تو اس وقت مولانا صاحب نے پی ٹی آئی والوں کو کہا کہ آپ میری وہ سیٹیں واپس کرو، میرے ساتھ بیٹھو تو پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں. تو مولانا صاحب کو ایک اپنا، یہ مولانا صاحب نے کہا تھا، یہ بات ہوئی، ہوئی مولانا صاحب نے ان کو کہا تھا کہ میرے 4 سوال ہیں، ان کے جواب دے دیں. اس میں یہ والوں کو پی ٹی آئی والوں کو یا پوچھ لیں میری بہن سے. ہم تو جی اپنے ہمارا جو ووٹ بینک تھا اس کے حوالے سے، کہ ظاہر ہے وہ کے پی کے میں اگر ہم سفرر ہیں یا بلوچستان میں کوئی اور پارٹی ہے، لیکن ہماری سیٹیں تو خراب ہو گئی ہیں نا، چاہے جس نے بھی لیے. ابھی اگر ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں تو پی ٹی آئی کے خود کچھ ممبرز جو قابل احترام ہیں، ہمارے کولیگ ہیں، لیکن آپ پچھلے ہفتے دیکھیں ان میں سے 2 کوئی اٹھ کے مولانا صاحب کے خلاف کیا بات کرتے ہیں، اور پھر 8-10 بندے آ کے ان سے کیا ریکویسٹیں کرتے. تو مطلب یہی چیز کہ ہمارے ساتھ چلیں، یا جو حکومت گرنے جا رہی ہے اس میں کسی کا حصہ نہ بنے، یا کچھ ایسی چیزیں حکومت گر رہی ہے کیا؟ تو ڈیفینیٹلی جو آپ کو نظر آ رہا ہے، جب اسٹرینتھ ایک طرف ہوتی ہے اور لوگ بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہیں ان سے، تو خدشات تو ہیں. پی ٹی آئی کی حکومت گر رہی ہے، خدشات تو ہیں، خدشات ہیں، بالکل ہیں، خدشات تو ہیں. مولانا صاحب سے پی ٹی آئی والے آ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ مطلب جو ریکویسٹ کر رہے تھے 26th امینڈمنٹ پہ بھی، اور ابھی بھی جو ہونے جا رہے ہیں، لیکن اب کیا کہہ رہے ہیں؟ مطلب ابھی بھی ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہیں نا کہ حصہ نہ بنے اس کے اگینسٹ. تو ہم نے تو بالکل عدم دلچسپی کا اظہار کیا، ہم تو نہیں بننا چاہ رہے اور نہ ایسی کوئی صورتحال ہے. لیکن ان کے پی ٹی آئی کے کچھ ممبرز جو ہیں وہ اٹھ کے خواہ جب مولانا صاحب کے خلاف بات کرتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں کہ ہمیں ہرٹ کرتی ہیں، کہ ایک طرف تو آپ مل بیٹھنے کا اندیا دیتے ہیں، دوسری طرف اس طرح باتیں. لیکن خیر یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ اس پہ مولانا صاحب کسی ایک بندے کے خلاف وہ کریں کہ شکایت کریں یا کچھ. ہم تو اوورآل اس سسٹم کا چاہ رہے ہیں کہ جمہوریت جو ہے تو پھر کس طرح مضبوط ہوگی، اسی طرح مضبوط ہوگی جب ساری پارٹیاں متحد ہوں اور دیکھیں کہ ہمیں کہاں کہاں پہ وہ انوملیز نظر آ رہی ہیں. اس چیز کو ختم کرنا ہے، چاہے ایک پارٹی ہو چاہے دوسری ہو. اچھا، تو یہ بٹ صاحب کی کہہ رہے تھی کہ جناب مولانا صاحب نے کیا کہا تھا؟ نہیں، مولانا صاحب نے یہ، ان کو پتہ ہے میری بہن کو، جب پی ٹی آئی والے آئے مولانا صاحب کے پاس تو انہوں نے ان سے کہا تھا یہ میرے 4 سوال ہیں، یہ 5 ان کا جواب دے دیں، اور ابھی تک ان کا جواب نہیں ملا ان کو. یہ ہمیشہ کہتے ہیں جو ہمارے بھائی ہیں اپنے مولانا صاحب کے جتنے ساتھی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، اور آج تک وہ جواب دے نہیں سکے. لیکن پی ٹی آئی کا رویہ ایسا ہی ہے، وہ ایسے ہی رہیں گے، وہ کسی کے ساتھ نہیں چلنے والے، کیونکہ وہ جو عمران ہے نا، اس کا رویہ ہے کہ میں اکیلا ہوں تو سب کچھ ہے. نہیں تو آج کل دیکھیں پی ٹی آئی کس طرح منتشر ہو چکی ہے، 5-7 گروپ بن چکے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں کہ حکومت آپ سے بات پہلے بھی کر رہی تھی، اب بھی کرتی ہے، پہلے آپ تو ایک ہو جاؤ.
ہر روز ایک نئی بات ہوتی ہے ان کی. وہ علیمہ خان اپنی ایک بات کر رہی ہوتی ہے, وہ باقی جو آ کے آتے ہیں ان کے وہ کیا نام ہے ان کا جو بیرسٹر گور صاحب ہیں وہ اپنی بات کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں ان کے آپس میں وہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں, تو یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن حکومت پہلے دن سے پی ایم صاحب نے کہا تھا, اس دن بھی انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ بات کرتے ہی نہیں. اب جب ان کو حالات نظر آتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم بات کریں گے, ہم آپ سے بات کریں گے. لیکن آپ بتائیں کہ 1 سال ضائع کر دیا, کس نے ضائع کیا؟ پی ٹی آئی نے. وہ کسی اور چکر میں رہے, پہلے ٹرمپ آئے گا پھر فلاں آئے گا. اب ہر طرف سے ان کو سمجھ آ گئی یہ کچھ نہیں ہے. بھائی آپ کو اگر اپوزیشن کا حصہ بننا ہے, آپ اپوزیشن کا کردار ادا کریں. جیسے الیکشن کمیشن کا وہ کہتے ہیں جی ابھی نیا آنا ہے الیکشن کمیشن, اپوزیشن بیٹھے گی, حکومت بیٹھے گی, تو ہم نے آپس میں بیٹھ کے بات کرنی ہے. بتائیں اور 2 سال گزار دیں, آخر انہوں نے کس سے بات کرنی ہے؟ حکومت سے بات کرنی ہے نا. وہ بھی ایک سیاسی جماعت ہے. 3 نام کوئی فائنلائز کر لی ہے حکومت نے کہ الیکشن کمشنر کون ہوگا نیا؟ نہیں یہ مجھے نہیں. اگر دیکھیں نا, آپ نے میری بات کر دی نا, اب اگر اپوزیشن غیر ذمہ داری کا ثبوت دے, ان کو یہ فکر ہی نہ ہو. دیکھیں نا اس میں تو کانسٹیٹیوشن ہے نا, آئین ہے نا, وہ 3 نام اپوزیشن دے گی, 3 نام حکومت دے گی. تو میں اگر آپ کے اینڈ سے پوچھوں کیونکہ آپ تو حکومت میں ہیں, تو حکومت نے کیا 3 نام سجیسٹ کر لیے ہیں کہ کون الیکشن کمشنر؟ نہیں, حکومت کی تو خواہش ہے نا کہ اپوزیشن اپنے کردار ادا کرے, ہم اس کے ساتھ بیٹھیں ٹیبل پہ بات کریں. ٹھیک ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن مجھے نہیں پتا ابھی نام کیوں ہوئے کہ نہیں, یہ آپ مجھے بتا رہے ہیں. یہ تو کافی ٹائم سے مجھے بتائیں کتنا عرصہ ہو گیا اس بات کو. جی بالکل ایکسرسائز ہے جی. اور اس میں اپوزیشن ہوگی تو ایکسرسائز ہوگی نا. آپ مجھے بتائیں اگر نہیں ہم دونوں فیصلہ کر سکتے ہیں, پھر ایک دوسری آپشن ہوتی ہے, پھر تیسری آپشن ہوتی ہے. ہم پہلا مرحلہ ہی نہیں حل کر رہے. نہیں دیکھیں وہ تو چلیں ہمیں 1 منٹ چلیں آپ اس میں اگر مجھے جی ایک کلیئرفیکیشن یہی سی, بالکل یہ کانسٹیٹیوشنل ہے. اور جو ہے پی ایم 3 نام دے گا, وزیر اعظم, اور 3 دے گا اپوزیشن لیڈر. یہاں پہ ایک میں مسٹیک کہوں گی کہ جب اپوزیشن لیڈر کو کہہ دیا گیا کہ آپ 3 نام دیں, تو انہوں نے پارلیمانی کمیٹی کے ممبرز کے نام دے دیے. اچھا, پارلیمانی کمیٹی تب بنتی ہے جب دونوں آپس میں صلاح مشورے سے کسی کا انتخاب نہ کر سکے, تب وہ معاملہ آتا ہے پارلیمنٹری کمیٹی میں. جی ٹھیک. تب نام دیے جاتے ہیں, جو لیڈرز ہوتے ہیں پارلیمانی ہر جماعت کے, اس کے شیئر کے مطابق وہ ممبرز آتے ہیں. 12 رکنی کمیٹی بنتی ہے. تو اس کے مطابق پھر جو ہمارا رولز اینڈ پروسیجر اور کنڈکٹ آف بزنس ہے 2007, اس کے مطابق یہ سارا صورتحال جو ہے وہ ہم لے کے جاتے ہیں. لیکن ابھی یہاں پہ یہ مسٹیک ہوئی ہے کہ عمر ایوب صاحب نے ممبرز کے نام دیے ہیں, بجائے یہ کہ وہ 3 نام الیکشن کمشنر کے دیتا, اور 3 نام جو ہے وہ ممبر جو بلوچستان اور سندھ کے جو ہیں جن کا ٹرم پورا ہوا ہے اور جانا ہے, ان کے لیے سلیکشن کمیٹی جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان ہوگی, پی ایم اور اپوزیشن لیڈر کے ساتھ. ہم پرعزم ہیں آپ کو آگاہ کرنے کے لیے. اگر آپ دنیا بھر سے حاصل ہونے والی اطلاعات, معلومات اور خبریں جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.